إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الرسل ختم الرسل امام الکل سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تمام سامعین سامعات نو سنا کے میرے سمیت اللہ رب العالمین
کما حقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جڑی آیت مبارکہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، چھٹے پارے دی آیت سورت مائدہ دی آیت نمبر 6۔ اس آیت دا شان نزول پس منظر اے کہ نبی علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں کسے سفر تے جاندے، کسے سفر دا ارادہ کر دے، آپ علیہ السلام اپنی ازواج دے اندر، اپنی بیویاں دے اندر قرہ اندازی کر دے، جدے نام قرہ نکلتا آپ علیہ السلام اپنی اس بیوی نو سفر دے اندر لے جاندے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویاں دے درمیان قرہ اندازی کی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نا قرہ نکل دے۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اپنے نال سفر دے اندر لے جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نو نال لے سفر اختیار کیتا ہے۔ سفر تو آپ علیہ السلام جدوں واپس آئے، بیدہ نامی جگہ تھے، آپ علیہ السلام ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا، پاجیاں نو جگاؤ روٹے چڑھے۔ نبی علیہ السلام نے سفر تو واپسی تے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا۔ آپ علیہ السلام ٹھہرے بیدہ نامی جگہ تے۔ رات آخری حصہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار گم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فجر دا وقت ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس جگہ تے پانی میسر نہیں، پانی تھوڑا ہے۔ اگر صحابہ وضو کرن تو پانی پین واسطے نہیں بچدا۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ ایتھوں آگے نکلو، آگے جا کے نماز ادا کریے، وضو کر کے نماز ادا کریے۔
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار صحابہ تلاش کرتے رہے لیکن ہار نہیں ملیا۔ صبح دا وقت ہو جاتا ہے، اذانہ ہو جاندیاں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے، صحابہ پریشان نے کہ نماز دا وقت گزر رہا ہے، ایتھے پانی موجود نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو غصے ہوندے نے کہ اے عائشہ تیری وجہ تو تیرا ہار گم ہون دی وجہ تو پریشانی بنی ہے۔ ہار تلاش کرتے رہے، صبح ہو جاتی ہے لیکن ہار نہیں ملیا، صحابہ پریشان نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے سورۃ مائدہ دی آیت نمبر 6 نو نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جدو نماز دا ارادہ کرو، جدو نماز دا وقت ہو جائے نماز واسطے وضو کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، فرمایا اپنے چہرے نو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تے اپنے ہتھاں نو کونیاں تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فرمایا اپنے سراں دا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فرمایا اپنے پیراں نو ٹخنیاں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، فرمایا تسی جنبی ہو جا تانوں نہان دی ضرورت پیش آئے، فَاطَّهِرُوا، فرمایا تسی غسل کر لیا کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تواڈے وچوں کوئی بیمار ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن پانی دے نال وضو کرن نال بیماری دے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تواڈے چ کوئی بیمار ہے فرمایا تیمم کر کے نماز پڑھ لے، او علی سفر، یا سفر دے اندر ہے تے پانی موجود نہیں، اللہ پاک فرماتے نے تسی تیمم کر کے نماز پڑھ لو، او جاء احد
منکم من الغائط، فرمایا تواڈے وچ کوئی قضائے حاجت فارغ ہو کے آیا ہے، پانی میسر نہیں، پانی نہیں ملدا، اللہ پاک فرماتے نے تسی تیمم کر کے نماز پڑھ لو، او لامستم النساء، فرمایا تواڈے وچ کوئی اپنی زوجہ دے کولوں ہو کے آیا، ازواج تعلق قائم کر کے آیا، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تواڈے وچ کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر دی حالت دی اندر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تواڈے وچ کوئی قضائے حاجت فارغ ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تواڈے وچوں کسی نے اپنی زوجہ دے نال ازواج تعلق قائم کیتا ہے، اللہ پاک فرماتے نے فلم تجدوا ماء، فرمایا تواڈے وچ کوئی پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، فرمایا پاک مٹی دے نال تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، فرمایا اپنے چہرے دا مسح کر لو، اپنے ہاتھاں دا مسح کر لو۔ اے آیت اللہ پاک نے بیعتہ مقام تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہار گم ہو جاتا ہے، ملتا نہیں، وضو واسطے پانی دی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، اللہ نے اس موقع تے اس آیت نو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نازل کیتا ہے۔ فرمایا اگر پانی نہیں ملدا پاک مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تواڈا کام نماز پڑھنا تیمم کر کے اللہ تعالی تواڈی نماز نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لین گے۔ وضو نماز واسطے شرط ہے، پاکیزہ رہنا اللہ پاک نو اے بہت عمل پیارا لگدا ہے، بہت اللہ تعالیٰ نو طہارت والا عمل جڑا بہت پیارا لگدا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہن والے نو بہت محبوب رکھ دینے، اللہ پاک فرماتے نے واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہن والیاں دے نال محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرن والیاں نو تے پاک صاف رہن والیاں نو بڑا محبوب رکھ دینے، انہاں دے نال محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ طہارت اسلام دے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے دے دل دے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہویا، اللہ تعالی اس بندے نو اپنی جنت داخلہ نصیب نہیں کرن گے، او بندہ اللہ دی جنت اندر نہیں جائے گا، او بندہ جنت مہمان نہیں بنے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ بندہ پسند کر دے، میرا جوتا اچھا ہوئے، میرا لباس اچھا ہوئے، میں خوبصورت بن کے روا، میرا لباس بہت پیارا ہوئے، کیا اللہ دے نبی جی اے دا نام بھی تکبر ہے، اے بھی تکبر دے اندر داخل ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ان اللہ یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت نے تے خوبصورتی نو اللہ تعالیٰ پسند کر دینے۔ جڑا بندہ خوبصورت بن کے رہندا ہے، پاکیزگی اختیار کردا ہے، نہا دھو کے رہندا ہے،
اچھا لباس پہندا ہے اللہ تعالیٰ نو او بہت بڑا بندہ پیارا لگدا ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے تکبر دے اندر داخل نہیں۔ اگر اللہ نے طاقت عطا کی تھی اللہ نے روپے پیسہ عطا کیتا ہے اللہ نے مال و دولت عطا کی تھی تے بندے نو اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھا کپڑا پہننا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ کئی پیسے ہون دے باوجود بھی ملنگ بن کے رہندے نے کہ جی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک آدمی آیا ہے تے اس بندے نے نا کپڑے اتنے اچھے نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام دیکھ کے کہندے نے اے میرے ساتھی کیا اللہ نے تینوں مال و دولت دے نال نوازیا نہیں؟ کیا تیرے کول مال دی چہل پہل نہیں؟ اے صحابی کہندا اللہ دے رسول ہاں اللہ نے بڑا مال عطا کیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر اللہ نے مال دیتا ہے تے او مال تیرے جسم تے نمایاں ہونا چاہیے، تینوں اچھا کپڑا اچھا لباس پہننا چاہیے۔ کئی پیسہ جوڑ کے رکھ دینے لیکن انہوں دا حال ویکھو نہ تو کنے رہندے کپڑے پرانے پاٹے پا کے لگے پھر دینے۔ اے جی سادگی اختیار کرنی چاہیے، یہ دا نام سادگی نہیں۔ اگر اللہ نے مال دیتا ہے اپنے آپ دے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت نے تے خوبصورتی نو پاک صاف رہن نو اچھا لباس پہن نو اللہ تعالیٰ پسند کر دینے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت پاکیزگی آپ علیہ السلام فرماندے نے ایمان دا حصہ ہے۔ طہارت دی اہمیت اسلام دی اندر بہت زیادہ ہے۔ پاک صاف رہن والیاں نو اللہ تعالیٰ بہت پسند کر دینے۔ آج دے جمعے دے اندر میں وضو دا طریقہ غسل دا طریقہ اور تیمم دا طریقہ کیے یہ دے متعلقہ انشاءاللہ چند گزارشات اپنے ناقص علم دے مطابق کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام بیت الخلاء دے اندر باہر تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت فارغ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر کھانا پیش کیتا گیا۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول کیا تواڈے واسطے وضو واسطے پانی مہیا نہ کریے؟ کیا تسی وضو کرنا پسند کرو گے؟ آپ علیہ السلام فرماندے نے انما امرت بالصلاۃ۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے منو صرف وضو نماز واسطے حکم دیتا ہے کہ محبوب جدو نماز پڑھو نماز واسطے وضو کر لیا کرو۔ کھانا کھان تو پہلے اس قضائے حاجت فارغ ہون تو بعد آپ علیہ السلام فرماندے نے وضو ضروری نہیں۔ آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے منو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ محبوبہ جدو نماز پڑھو نماز واسطے وضو کر لیا کرو۔ وضو صرف دو کاماں واسطے ضروری ہے۔ ایک بندہ جدو نماز پڑھے اس وقت وضو کرے، اگر بندے دا وضو نہیں تو نماز نہیں۔ اسی طرح جدو
بندہ کعبۃ اللہ دا طواف کر دے، کعبۃ اللہ دا حج یا عمرہ کرن واسطے جاندا ہے، کعبۃ اللہ دے طواف واسطے بھی وضو ضروری ہے۔ اس تو علاوہ جتنے بھی بندہ دیگر نیکی والے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرے، چل دیا پھر دے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، قرآن پاک دی تلاوت کرے، ان کما واسطے وضو ضروری نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات دا آرام کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر تے لیٹے، نیند پوری کر کے حضرت عبداللہ بن عباس اپنے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اکھاں تو اپنے چہرے تو نیند دے اثرات دور کیتے، اپنی اکھاں نو ملیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان دی طرف چہرہ کھڑا کر کے آپ فرماندے نے ان فی خلق السماوات والارض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران دا آخری رکوع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیا، اور بعد اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی تھی، مسواک کرن تو بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیتا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد نماز پڑھن واسطے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھدیاں سب تو پہلے نیند دے اثرات دور کیتے نے، اثرات دور کرن تو بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران دا آخری رکوع تلاوت کیتا، آخری رکوع پڑھیا ہے، بعد اندر مسواک کیتی، بعد اندر وضو کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن وضو تو بغیر پڑھیا جا سکتا ہے، وضو تو بغیر اذان کئی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ مؤذن تے فتویٰ لگا دیندے نے، ویکھو جی مؤذن نے وضو تو بغیر اذان پڑھ چھڑی ہے، وضو کر کے اذان پڑھنی بہتر ہے، اچھا عمل ہے، لیکن وضو تو بغیر اذان ہو جاندی ہے، یہ کہنا کہ فلاں بندے نے بغیر وضو تو اذان کہہ دیتی ہے جائے طریقہ ٹھیک نہیں، وہ دے فتوے لگا دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ وضو تو بغیر اذان ہو جاندی، اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، وضو صرف نماز واسطے ضروری ہے، اور کعبۃ اللہ دا طواف جدو بندہ کرے ان دو کما واسطے وضو ضروری ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ دا بندہ ذکر کردا اس دے واسطے وضو ضروری نہیں، کر لے تو بہتر ہے، اگر نہ کرے تو چل دیا پھر دیا اللہ پاک دے قرآن دی بندہ تلاوت کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی اسلام دے اندر ہر نماز واسطے وضو کرن دا حکم دیتا گیا۔ کیا میرے پیغمبر جدوں بھی نماز پڑھو نماز واسطے وضو کر لیا کرو، یہ ابتدائی طور تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم ملے، یعنی کہ ایک نماز تسی پڑھنی ہے وہ دے واسطے وضو کرنا ہے، ایک وضو دے نال تسی دو نمازاں نہیں پڑھ سکتے۔ شروع اسلام دے اندر اے حکم سی، بعد دے اندر اے حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ بندہ اگر ایک وضو کیتا ہے، ایک وضو دے نال وضو بندے دا برقرار ہے، اس وضو دے نال بندہ دو نمازاں پڑھ سکتا ہے، تین پڑھ سکتا ہے، چار پڑھ سکتا ہے، یہ دے اندر کوئی کباہت والی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ دے موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیتا ہے، آپ نے موضع تے مسح کیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وضو دے نال کئی نمازاں ادا کیتیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اج تسی او عمل کیتا ہے جڑا اس تو پہلے کدی کیتا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے انی عمدن
عمدن فعلتہ یا عمر، اے عمر اج میں ایک وضو دے نال کئی نمازاں جڑیاں پڑھیاں نے جان بوجھ کے پڑھیاں نے تاکہ تانوں پتہ چل جائے بندے دا وضو برقرار ہے تے ایک وضو دے نال بندہ کئی نمازاں ادا کر سکدا ہے۔ تو بندے دا وضو برقرار ہے، ایک وضو دے نال بندہ دو نمازاں کسی وجہ تو بندے دی چھٹ گئی ہیں، دو تین چار چھٹ گئی ہیں، تے ایک وضو دے نال بندہ دو تین نمازاں چار نمازاں پڑھ سکتا ہے۔ مجبوری دی تحت بندہ کسی سفر تو آیا نہیں پڑھ سکیا، کٹھیاں نمازاں ایک وضو دے نال پڑھ سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ وضو تو بغیر ہوئے، جدو بندے دا وضو نہ ہوئے، جب تک وضو کر کے نماز نہیں پڑھے گا اللہ دی نماز نو قبول نہیں کرن گے۔ یعنی نماز واسطے وضو شرط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ طہارت تو بغیر وضو تو بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز واسطے وضو ضروری ہے۔ اگر بندے دا وضو نہیں تو نماز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمہما التکبیر وتحلیمہما التسلیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز چابی وضو ہے، نماز واسطے وضو ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وتحریمہما التکبیر، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا، اے اللہ اکبر تکبیر کہنا ہر چیز نو نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں وتحلیمہما التسلیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جڑیاں چیزاں نماز کے دوران حرام نے اللہ نے حلال کیتیاں نے، لیکن اللہ اکبر کہتے بعد سلام پھر تک بندے واسطے حرام ہو جاندیاں نے جب تک بندہ سلام نہیں پھیر لیندا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے وتحلیمہما التسلیم، جیڑی چیز نماز کے اندر حرام ہے بندہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ نماز کے اندر گفتگو کرنا جائز نہیں، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں، نماز کے اندر کوئی بھی حرکت کرنا جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حلال کر دینے والی چیز سلام ہے، یعنی جڑیاں نماز کے اندر چیزاں منع سن بندہ سلام پھیر لیندا ہے، اس بندے واسطے وہ چیزاں سلام پھیرن تو بعد حلال ہو جاندیاں نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا یا رسول اللہ قالوا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ میں کیا تانوں ایک ایسا عمل نہ دسا جڑا عمل کرن دی وجہ نال اللہ پاک تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا, تواڈے گناہاں دے معافی دا قلم پھیر دے گا تے تواڈے درجات نوں بلند کر دے گا. صحابہ فرماندے نے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سونیا کیوں نہیں سانو دسو او کیڑا عمل ہے جڑا عمل کرن دی وجہ نال اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے, درجات نوں بڑھا دیندے نے. صحابہ دے نے اللہ دے رسول دسو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اسباغ الوضوء علی المکارہ, آپ فرماتے نے نہ چاہدے ہوئے وضو کرنا, سردی دا موسم ہوئے دل نہیں کرتا بسترا چھوڑن تے دل نہیں کرتا, بندے دا دل کردا میں بسترے دے اندر لیٹیا رہواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ چاہدے ہوئے وضو کرنا. میرے پیغمبر فرماتے نے وکثرۃ الخطایا الی المساجد, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کثرت نال مساجد دے اندر جانا اے عمل کرن دی وجہ نال اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دین گے تے اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں نوں معافی کر دین گے, درجات نوں بڑھا دین گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک نماز پڑھی دوسری نماز دا بندہ انتظار کردا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عمل کرن دی وجہ نال اللہ پاک اپنے بندے دے گناہاں تے معافی دا قلم بھی پھیر دیندے نے تے اللہ پاک اپنے بندے دے درجات نوں بڑھا بھی دیندے نے. ایک اور حدیث سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے من توضأ فاحسن الوضوء, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے تے اچھا وضو کردا ہے, خوبصورت وضو کردا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے خرجت خطاياه من جسده, وضو کرن دی برکت دے نال اللہ پاک اس بندے دے جسم دے اندروں گناہاں نوں نکال دیندے نے, گناہاں نوں ختم کر دیندے نے. آپ فرماندے نے حتی تخرج من تحت اظفارہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حتیٰ کہ جڑے ناخناں دے اندر گناہ نے وہ بھی وضو کرن دی وجہ نال اللہ پاک نکال دیندے نے, بندے دے گناہ جڑے نے معاف ہو جاندے نے وضو کرن دی برکت دے نال. ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نسائی دے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے اچھا وضو کردا ہے اپنے ہاتھ دھوندا ہے, اللہ ہاتھ دھون دی برکت دے نال ہاتھاں دے گناہاں نوں دھو دیندے نے. بندہ کلی کردا ہے اللہ پاک منہ دے گناہ جڑے نے انہاں نوں دھو دیندے نے. بندہ اپنے چہرے نوں دھوندا ہے اللہ چہرے دے گناہ جڑے نے چار دیندے نے. بندہ اپنے بازو دھوندا ہے اللہ پاک بازواں دے گناہاں نوں چار دیندے نے. بندہ اپنے پیراں نوں دھوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پیراں دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اس طرح ہو جاندا ہے کہ جویں اونے گناہ کیتا ہی نہیں. اے وضو دی برکت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ سانو کثرت دے نال وضو سنت دے مطابق کر کے
اللہ تعالیٰ سانو فرض نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور وضو کر کے اللہ پاک سانو زیادہ تو زیادہ نفل و نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اچھی طریقے دے نال وضو کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا وضو کردا ہے، بنا سنوار کے وضو کردا ہے، میرے طریقے دی مطابق وضو کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر بڑی توجہ دے نال 2 رکعت نفل پڑھدا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو گناہاں تو پاک صاف کر دیندے نے، گناہاں تو اللہ پاک صاف کر دیندے نے، چھوٹے گناہ جڑے صغیرہ گناہ نے، جڑے کبیرہ گناہ نے، جب تک بندہ انہاں تو تائب نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرن گے۔ اور کچھ کبیرہ گناہ ایسے نے جنہ دا تعلق اللہ پاک دی ذات دے نال ہے، اور کئی کبیرہ گناہ ایسے نے جنہ دا تعلق اللہ دی مخلوق نال ہے، اور جڑے گناہ جنہ دا تعلق اللہ دی مخلوق نال ہے، جب تک بندہ بندے کو معافی نہیں منگے گا، بندے دا حق بندے نو نہیں دے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرن گے۔ تو جڑا حدیثاں دے اندر ہوندا ہے نا کہ اللہ پاک اے عمل کرن دی وجہ نال بندے دے گناہ معاف کر دے، ایں مراد صغیرہ گناہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے نے کل قیامت والے دن میں وضو والے جڑے اعضاء نے، وضو والے اعضاء چمکن دی وجہ تو اپنے امت دے لوگاں نو پہچاناں گا۔ وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، آپ علیہ السلام دیکھ کے خوش ہوں گے میری امت دے لوگ آ رہے ہیں، تے جن نے کدی وضو کیتا ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، من مرضی دی زندگی گزار رہے، یاد رکھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن انہوں پہچاننا نہیں۔ جتنے مرضی منہ دے بولو مینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے، مینوں اللہ دے رسول دے نال پیار ہے، میں صدقے جاواں واری جاواں، لیکن نماز دے قریب نہیں جانا، ایسی محبت دا کی فائدہ ہے کہ جڑے بندے نماز نہیں پڑھنی، من مرضی دی زندگی بسر کرنی ہے، ایسے بندے نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانن گے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو وضو کر کے 5 وقت دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے نے، آپ علیہ السلام فرماتے نے جتوں تک وضو دا پانی لگیا ہوئے گا، وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے، کل قیامت والے دن دنیا تے جڑا سونا مرد نو پہننا جائز نہیں، لیکن قیامت والے دن جتوں تک وضو والا پانی لگا ہوئے گا اللہ اپنے بندے نو زیور دے نال آراستہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سنت دے مطابق وضو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز واسطے وضو ضروری ہے، یہ بڑیاں اہم باتاں نے، بڑیاں قیمتی باتاں نے جنیاں بڑیاں تقریراں دے اندر بھی نہیں ہوندیاں، لیکن یہ باتاں سمجھن والیاں نے، انہاں دا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب وضو کر دے، آپ علیہ السلام سب تو پہلے بسم اللہ پڑھ دے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا، میرے صحابہ جب وضو کرو بسم اللہ توضؤ، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرو۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ وضو کرن لگے اللہ دا نام نہیں لیندا، بسم اللہ نہیں پڑھدا، او دا وضو نہیں۔ ہاں بندہ انج بھول گیا، یاد نہیں رہا، اللہ تعالیٰ وضو بندے دا کیتا ہویا قبول کرن گے، لیکن جڑا بندہ جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھدا اس بندے دا وضو نہیں۔ سب تو پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ دا نام لے کے وضو شروع کرنا ہے۔ یاد رکھو اگر بندے دا وضو درست ہے تو نماز درست ہے، اگر وضو درست نہیں، سنت دے مطابق وضو نہیں، وہ ایک نماز چھڑ کے ہزاراں نمازاں پڑھدا رہے، اس بندے دی نماز اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ اسی اینو
وضو دے جڑے مسائل نے اسی انہاں نوں سمجھن دی کوشش نہیں کرتے، ترجیح نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرو اور سب تو پہلے دائیں ہاتھ تے پانی پاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت عائشہ فرماندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی اچھا کام کر دے دائیں طرفوں شروع کر دے تو سب تو پہلے دائیں ہاتھ تے پانی پاؤ، پھر بائیں دے 3 دفعہ اپنے ہاتھ تو وہ ہاتھ 3 دفعہ دھون تو بعد انگلیاں درمیان دے اندر خلال کرو۔ یہ طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ لیکن اکثر نمازی حضرات کو پوچھ کے الا ماشاء اللہ 100 چ کوئی 2-4 بندے ہون گے جنہوں نے وضو کے دوران جڑا مسا ہے انگلیاں درمیان دے اندر یہ یاد ہو گیا، لیکن زیادہ تر ایسے نہیں جنہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ 3 دفعہ ہاتھ تو وہ اور اس تو بعد ہاتھ دے اندر پانی لاؤ، چلو دے اندر پانی لاؤ، آدھا پانی منہ دے اندر اور آدھا پانی نک دے اندر، اچھی طرح کلوئی کرو، منہ نو صاف کرو اور نک نو صاف کرو۔ علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی طرح نک نو صاف کرو، نک دے اندر پانی چڑھاؤ۔ جدو روزے دی حالت دے اندر وہ فرمایا اچھی طرح پانی نہ چڑھو، زیادہ تسی چاڑھن دی کوشش کرو گے تواڈے نک دے اندروں جڑا پانی میدے اندر پیڑ دے اندر چلا جائے گا، تواڈا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی طرح جو نک دے اندر پانی چاڑو، اچھی طرح پانی چاڑ کے نک نو صاف کرو اور اس تو بعد 3 دفعہ چہرہ تو وہ چہرہ اتھوں شروع ہوتا ہے، یہ سارا چہرہ ہے۔ لیکن کئی ساتھی دیکھے نے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، سامنے والا رخسار تو دے رہا سائڈاں تو جڑی جگہ خالی ہوندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح چہرے نو دھوندے، اس تو بعد بندہ دایاں بازو 3 دفعہ تو ایک کونی سمیت، پھر بایاں، پھر سادہ مسا کرے، آگو شروع کرے اور پیچھے تک لے جائے، پھر آگے دی طرف لے آئے۔ اور بعض ساتھی گردن دا مسا کرتے ہیں۔ گردن دا مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں، یہ وضو دے اندر اضافہ ہے۔ اور گردن دا مسا صحابہ تو ثابت نہیں، قرآن تو ثابت نہیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ اس تو بعد بندہ کنا دا مسا کرے، کنا دے اندر شہادت والی انگلیاں ڈال کے اچھی طرح کنا دے اندر پھیرے اور پھر انگوٹھے دے نال کنا دی پچھلی سائڈ دا جڑا ہے مسا کرے، آگے دی طرف ہاتھ لے جائے، پھر پیچھوں لے جائے اور پھر بعد اندر بندہ سجا پیر دھوئے اور بعد دے اندر کھبا پیر دھوئے ٹکنے تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں پیر دھوندے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹی انگلی دے نال جنہوں ساڈے پنجابی دے اندر چیچی کہندے نے، اے دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیراں دی انگلیاں دے درمیان خلال کردے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں نے اس حدیث دا علم ہے، لیکن کوئی نہیں، زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں۔ وضو والے جڑے مسائل ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور وضو کے دوران دعائیہ کلمات پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت نہیں۔ کئی وضو کے دوران دعاواں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور وضو والے اعضاء ایک دفعہ بھی دھونے جائز نے، ایک دفعہ فرض نے، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہو، 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہو، 3 دفعہ تو زیادہ وضو والے اعضاء دھونے جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے وضو والے اعضاء 3 دفعہ زیادہ دھوتے انہیں اپنے آپ تے ظلم کیتا ہے، انہیں زیادتی کیتی ہے، انہیں وضو دے اندر اضافہ کیتا ہے۔ تے جڑا اضافے والا عمل ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کر دے۔ اللہ قبول عمل وہی کرن گے جو شریعت دے مطابق ہے۔ کئی ساتھی دیکھے نے وضو کردیا اپنا بازو ٹوٹی دے نیچے کر لیندے نے، بار بار دھوئی جاندے نے، پتہ نہیں کنی کو دفعہ دھو لیندے نے۔ یاد رکھو جڑا بندہ اس طرح کردا وہ وضو نہیں، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ تو نماز واسطے جڑا وضو ہے یہ کرنا ضروری ہے، اور وضو دے جڑے مسائل نے انہاں نوں سمجھنا ضروری ہے۔ کئی ساتھی وضو کرن تو بعد آسمان دی طرف چہرہ کھڑا کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ آسمان دی طرف چہرہ کھڑا کرنا یا انگلی کھڑا کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت نہیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں لیکن حدیث دے اندر یہ وجود کوئی نہیں۔ وضو کرن تو بعد بندہ کلمہ شہادت پڑھے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو تو بعد کلمہ شہادت پڑھدا ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے واسطے 8 دروازے کھول دیں گے۔ وضو تو بعد ایک یہ دعا ہے، اور دوسری دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھ دے اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ منو توبہ کرن والیاں دے وچوں بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اللہ منو پاک صاف رہن والے وچوں بنا دے۔ اور تیسری دعا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تیسری دعا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھ دے جس بندے دا سنت دے مطابق وضو ہے وہ دی نماز ہے، جدا سنت دے مطابق وضو نہیں وہ دی نماز نہیں۔ کئی ساتھی دیکھے نے نماز دا ٹائم ہو گیا جماعت کھڑی جلدی جلدی نال وضو کر دے نے، لیکن جدا جلدی جلدی والا وضو ہے اکثر وضو والے اعضاء سکے رہ جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے صحابہ نو فرمایا، سفر دے اندر نے وقت تھوڑا ہے، صحابہ نے وضو کیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کئی صحابہ دے پیر جڑے نے خشک رہ گئے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ایڑیاں واسطے ہلاکت ہے، ان ایڑیاں واسطے تباہی، ان ایڑیاں واسطے جہنم ہے۔ لیکن بندہ وقت بھی نکال کے آئے اچھی طرح وضو نہ کرے تو سوچن والی بات ہے کہ یہ سارا وقت پھر ضائع جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سنت دے مطابق وضو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا مسئلہ اللہ پاک فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، فرمایا کہ جدوں تانوں نہان دی حاجت پیش آئے تو غسل کر لیا کرو۔ بندہ شادی شدہ ہے، غسل فرض ہو گیا یا آرام کر رہا ہے، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے فَطَهَّرُوا، فرمایا غسل کر لیا کرو۔ سب تو پہلے بندہ نیچے والی جگہ جڑی ہے انہوں اچھی طرح صاف کرے، اور صاف کرنے تو بعد پھر بندہ اچھی طرح ہاتھوں صاف کرے، اور اس تو بعد ہاتھ دھو کے پھر بندہ کلی کرے، نک دے اندر پانی اچھی طرح چڑھائے، چہرہ دھوئے، دونوں بازو دھوئے، اور سر دے اندر اے دونوں ہاتھ گلے کر کے انگلیاں گلیاں کر کے اس طرح 3 دفعہ داخل کرے، اور بعد دے اندر 3 چلو بندہ اپنے سر دے اندر پائے، یعنی اچھی طرح 3 چلو پانی بہائے، اور اس تو بعد اپنے دائیں طرف بندہ پانی پائے، پھر سارے جسم تے پانی بہائے، آخر تے اپنے پیروں دھو لے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غسل دا طریقہ ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ پاک فرماندے نے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر تہاڈے وچوں کوئی بیمار ہے یا بندہ سفر تو ہو کے واپس آ رہا ہے، یا کدے سفر دے اندر موجود ہے، پانی نہیں مل رہا، اسی طرح بندہ بیمار ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن بیماری بدن دا خدشہ ہے، اسی طرح بندہ کدے حاجت تو فارغ ہو کے آیا، پیشاب خانہ کر کے آیا لیکن پانی موجود نہیں، اسی طرح بندہ شادی شدہ ہے، وہ دے غسل فرض ہو گیا ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے نے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تسی پانی نہیں پاندے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ پاک فرماندے نے تسی تیمم کر کے نماز پڑھ لو، میں تہاڈی نماز نو قبول کر لاں گا۔ تو تیمم کا طریقہ کار کی ہے کہ جدوں بندہ سفر اندر ہے
پانی نہیں مل رہا، پانی ضروری وضو واسطے اگر پانی نہیں مل رہا بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اسی طرح قضاء حاجت تو فارغ ہوا پانی نہیں مل رہا تیمم کر کے نماز پڑھ لے. بندہ شادی شدہ غسل واجب ہو گیا لیکن پانی نہیں مل رہا، اللہ پاک فرماندے نے تیرا کام ہے غسل کر لینا، غسل کر کے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میں اللہ رب العالمین دا کام ہے. بندے دا تیمم کرن دا طریقہ کار کیے یہ اکثر لوگوں کو اس بات دا علم نہیں، الا ماشاء اللہ پوچھ کے دیکھ لو کئی نہیں لو. پانی نہیں مل رہا غسل فرض ہے، پانی نہیں مل رہا، قضاء حاجت تو بندہ فارغ ہو گیا پانی نہیں مل رہا، بندہ تیمم کر کے نماز پڑھے. تیمم کرن دا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ پاک مٹی تے لگائے، پاک مٹی تے لگان تو بعد پھر اچھی طرح آپس کے اندر ہاتھاں نو ملے، گرد و غبار نو اڑائے، پھونک مارے. اس تو بعد اپنے ہاتھاں دے بائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ دے الٹی سائڈ تے پھیر لے اور دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ دی الٹی سائڈ تے پھیر لے، بعد دے اندر اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر لے یا پہلو چہرے تے پھیر لے، بعد دے اندر ہاتھ ایک دوسرے تے پھیر لے. یہ تیمم دا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت مطابق وضو اور غسل اور تیمم کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسائل نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا اور سنایا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.